أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سایہ کیے ہوئے پورے 5 دن گزر چکے. رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر اختتام تک ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سچے جذبے اور جوش کے ساتھ عبادت اور بندگی میں لگ جانے والے بندوں پر بہت مہربان ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے عمل کا بہت بڑا اجر و ثواب دیتے ہیں. کیلکولیٹ کر کے بتا تو دیے کہ ایک نیکی کا ثواب 1 فرض کے مماثل اور 1 فرض کا ثواب 70 فرائض کے مماثل. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ انحصار کرتا ہے نیکی کرنے والے نیکوکار کے جذبے کے لیول پر کس سطح کا ہے. جتنا ڈوب جائیں گے، جتنا اللہ کی بارگاہ اقدس میں سجدے نیاز کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار ثابت کرتے ہوئے، مانتے ہوئے جو عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم. جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ وَهُوَ الشَّهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے اولُّهُ رحمتٌ، جس کے پہلے 10 دن پہلا دہا رحمت ہے، آدھا ختم، 5 دن نکل گئے. مجھے آپ کو کس کو بھی پتہ نہیں کہ کیا کیا شکل میں، کس کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کس کس بندے پر کیسے کیسے مہربان ہوا، کیسے رحمت اپنی برسائی، نہیں جانتے. لیکن اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، دوسرا دہا مغفرت کا ہے. پوری سلیٹ کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کرنے والے ہیں، بشرط کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے اور اپنے آپ کو خطاؤں کا پتلا مانتے ہوئے، گناہوں کا پیکر مانتے ہوئے اللہ کی جناب اقدس میں جب معافی چاہیں گے، بخشش چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ پورے سلیٹ کو ڈیلیٹ کر دیں گے، پورے ہارڈ ڈسک کو ڈیلیٹ کر دیں گے. ان کی مرضی پر ہے. وہ آخرہ عتق من النار، اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہے. تو یہ رحمت کا دہا آدھا تو گزر گیا. رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہوتی ہے، بندے اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن پاک سے جڑ جائیے، قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیجئے، معنی اور مطلب کے ساتھ جاننے کی کوشش کیجئے، تو کچھ اندازہ نہیں، بہت کچھ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، بندے جاننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اپنی دریائے رحمت کو
اونڈیل دیتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ افعال وہ کام جو رمضان المبارک کے علاوہ کرتے ہیں، کوئی صلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں بتایا گیا۔ رمضان المبارک میں جسے بہت ہی معمولی سمجھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اہمیت نہیں دی جاتی، وہ چیزوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، چاہے دہا پہلا ہو رحمت کا، دوسرا مغفرت کا ہو، یا تیسرا دوزخ کی آگ سے آزادی کا ہو، دہا کوئی بھی ہو، رمضان المبارک میں یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کیا اجر دیتے ہیں، کیا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا، سلیپنگ، سو رہے ہیں، عام دنوں میں بھی سو رہے ہیں، ہمیشہ سوتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ ہر وقت، لیکن رمضان المبارک کا سونا اور طہارت کے ساتھ ہے، پاکیزگی اس میں نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ اگر طہارت کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے، دل کی پاکی کے ساتھ ہے، سو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر ذکر کے ساتھ سو رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کا سونا عبادت ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صاحب قرآن سید المرسلین رحمت للعالمین افضل الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے رمضان المبارک میں کتنی پھیل گئی، کتنی وسیع ہو گئی، روزے کی حالت میں سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں سحری تک سب کرے، سحری کے بعد فجر پڑھ لیے، نہیں پڑھے، فجر کے بعد جو مارے، ڈبکی مارے سو گئے، تو مغرب کے قریب، افطار کے قریب ماں آ کے اٹھا رہے ہیں، اٹھ بیٹا افطار کا وقت آیا۔ نہیں، یہ نہیں، ایسا سونا نہیں۔ سونا بھی رحمت ہونا، جاگنا بھی رحمت ہونا، ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہونا، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہونا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اور روزے دار کی خاموشی، سائلنٹ ہو رہا، خاموش ہے۔ عام دنوں میں بھی خاموشی کا ثواب ہے، من سمتا فنجا بتا دیا گیا، جو خاموش رہا اس نے نجات پایا۔ لیکن روزے دار اگر خاموش رہتا ہے تو اللہ کی وسیع رحمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی خاموشی تسبیح ہے، تسبیح اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور اللہ کی وسیع رحمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول، رجسٹرڈ، قبول ہو گئی، کنفرم قبول ہو گئی۔ اور روزے دار کا عمل، کون سا عمل؟ جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو، مقبول، ایکسپٹڈ، قبول ہو گیا۔ تو اس چھوٹی سی مختصر سی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما دیے کہ ایک مومن بندہ اس طرح سے اگر سوتا ہے تو عبادت، خاموش ہے تو تسبیح، دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، اور عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک رمضان المبارک کی فضیلتوں، عظمتوں کو برسوں سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے فضائل کو، برکات کو لوگوں میں اویئرنیس اچھا خاصا آ رہا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کا اللہ بھلا کرے، اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، اس کی وجہ سے اب جو حاضر ہیں وہی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جہاں جہاں جس جیب میں موبائل ہے، اور جس کو شوق ہے دین کا، رمضان المبارک میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے نتائج بھی بہترین آ رہے ہیں، مثبت تبدیلی ہو رہی، بہترین اچھی تبدیلی آ رہی ہے، اور اچھا رجحان ہو رہا ہے، اور بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے، پکا ہوا پھل آج نہیں تو کل،
بوڑھے اگر آ رہے ہیں تو چلو بھائی ٹھیک ہے، انہوں تو پکا ہوا پھل ہے، آج نہیں تو کل، لیکن نوجوان طبقے میں جو اویرنس آیا ہے، جو تبدیلی آئی ہے، جو اچھا رجحان آیا ہے، نمازوں کے پابند ہو رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میں آپ تمام سے درخواست یہی کروں گا، میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ سب دعا کیجئے کہ یہ فقیر، یہ حقیر، یہ گناہگار اسلاف کی تقلید میں قرآن کو پہنچانے کی جو سعادت حاصل کر رہا ہے، یہ میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ چونکہ ہم مہدویوں کے لیے سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا ہادی، سب سے بڑی یوزر گائیڈ کوئی ہے تو قرآن پاک۔ ہمیشہ قرآن پاک کو پیش کیا گیا، قرآن کے بیان کو، قرآن کے تعلیم کو، قرآن کے درس کو بیان کیا گیا۔ تو دیکھیے، میں اس کے لیے، چونکہ قرآن عشق نام الہی ہے اور ہمارا آپ کا سب کا کام ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اس سے وابستہ ہو جانا ہے۔ جب قرآن سے آدمی تعلق کو بڑھائے گا تو خود بخود اس کا کنیکشن، اس کا اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ قرآن پاک کا کمال یہ ہے، اللہ کی بارش یا اللہ کے پانی کے قطرے کا کمال یہ ہے، جب گرتا ہے ٹپ 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 گرتا ہے تو پتھر میں بھی گول سا سوراخ آ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سے تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میں اس موقع پر ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھوں گا جو صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 2699، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 225، مشکات المصابیح حدیث نمبر 204، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ حقیر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو سننے، سنانے، سیکھنے اور سکھانے پر کیا اجر ملتا ہے، ان حوالوں کے ساتھ آپ کو حدیث شریف رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کتاب اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، دلوں کی تسلی نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت کا دہا ہے، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو رحمت ڈھانک لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہ میرے بندے ایک گھر میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، قرآن سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، آپس میں سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تو رحمت بھی انہیں گھیر رہی ہے، ملائکہ بھی انہیں گھیر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملائکہ کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ذکر اور تذکرہ کن کا کر رہا ہے؟ جو گھر میں، اس کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کی روح سے بھی رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا اللہ کی رحمت کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے۔ ملائکہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ تو یہ فقیر آپ تمام سے اس بات کی خواہش کرے گا کہ رمضان المبارک چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں یہ نہیں کہ درس قرآن میں شریک ہوئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ گھروں میں اہتمام کیجئے، قرآن پاک پڑھنے کی ایک اصول بنائیے، معمول بنائیے۔
کم سے کم 3 آیت شریفہ اور معنی کے ساتھ وتھ میننگ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد گھر والوں کو سنائیے۔ دیکھیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، سننے اور سنانے کا اثر یہ ہوگا کہ گھر کے ماحول میں اگر کوئی برائی ہے، بے خوفی ہے اللہ سے، آخرت کی جواب دہی سے، تو ڈر پیدا ہوگا۔ جب قیامت کی بات آئے گی، جب آیت شریفہ پڑھ کر سنائے جائیں گے، جیسے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے جا رہے ہیں، تو جو سنیں گا، جو سنائیں گا، انہیں بولیں گا کہ قیامت کا قریبی وقت آنے والا ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب آنے والا ہے، حساب اور کتاب دینا ہے، تو لرزیں گے، ڈریں گے، خوف پیدا ہوگا، ماحول خود بخود صحیح ہوگا۔ تو سوشل میڈیا کے بے شمار فائدے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خدمت لے رہی ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کا خود اس بات کے لیے اعتراف ہے کہ اپنی قوم کا سب سے مصروف ادارہ اور سب سے بزی چینل ہمارا گناہگاروں کا ہے، لیکن اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے فرزند جانشین عمران میاں سلمہ، ون مین آرمی اتنے خوبصورت انداز میں، بہترین پروفیشنل انداز میں ڈال رہے ہیں کہ لوگ بھی، یعنی جو ٹاپک ہوتی ہے اس ٹاپک کے حساب سے ٹائٹل بنانا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، خالی تقریر ڈال دینا نہیں۔ تو لوگوں میں اتنا اچھا اویئرنیس آ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں مجھے، آپ کو، سب کو قرآن سے زیادہ وابستہ ہونا ہے، جڑ جانا ہے، معمول بنانا ہے کہ قرآن کو سمجھیں۔ جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرمائے کہ برائے فہمیدن قرآن وقتے کے بیان کردہ شود نور ایمان بس است۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جب کہ بیان کیا جاتا ہے، ایمان کا نور کافی ہے۔ تو وہ ایمان کا نور کب پیدا ہوگا؟ جب جواب دہی کا جذبہ ہو، کلام اللہ کی عظمت دلوں میں ہو، اللہ کی عظمت دلوں میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک جو نزول قرآن کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اپنا ایک اصول بنا لیں، اپنا ایک پلان بنا لیں کہ ہم ہمیشہ قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہوئے معنی اور مطلب کے ساتھ، میننگ کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھے، تاکہ ہمیں اگلی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں کام آنے والے وہ سارے کام جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، صدق دلی کے ساتھ کرنے کی ہمیں توفیق عطا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔